أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الرؤوف الرحيم. اما بعد، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ لوگ یہ تذکرہ قدوسیہ ویڈیو سیریز کا 4 باب شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اس کے اندر حضرت شیخ المشائخ بندگی شیخ داؤد قدوسی گنگوہی النعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آپ لوگ بیانات سماعت فرمائیں گے، جس کے تحت آج یہ پہلی ویڈیو ہم لوگ جاری کر رہے ہیں. تذکرہ ویڈیو سیریز کیونکہ ایک لمبے وقفے کے بعد اب شروع ہو رہی ہے، تو یہ چیز میں ذہن نشین ایک بار کر دوں کہ اب تک اس تذکرہ قدوسیہ ویڈیو سیریز میں 3 باب مکمل ہو چکے تھے، جس میں پہلا حضرت قطب عالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق، پھر اس کے بعد دوسرا باب یعنی کہ حضرت شیخ المشائخ ابو سعید قدوسی گنگوہی النعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق، تیسرا باب حضرت شیخ محمد صادق محبوب الہی گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق، اور اب یہ چوتھا باب شروع ہونے جا رہا ہے جو کہ حضرت شیخ داؤد قدوسی گنگوہی النعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے. اس میں آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ حضرت شیخ داؤد جی گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. جو خانوادہ جس کا تذکرہ یہاں چل رہا ہے، وہ پورا خانوادہ تو حضرت قطب عالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہی ہے، اور اس کا کس طریقے سے کنیکشنز ہے وہ میں رفتہ رفتہ ہر ویڈیو کے اندر بتاتا ہوا آ رہا ہوں. آج کیونکہ حضرت شیخ داؤد جی گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی نشست ہے، تو ان کے متعلق، ان کے خانوادے کے متعلق آپ لوگ سماعت فرما لیجیے. حضرت شیخ محمد صادق محبوب الہی گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ فرزند اول ہیں، اور آپ کا شجرہ نسب وہی ہے جو حضرت شیخ محمد صادق محبوب الہی گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب ہے. اور یہ آپ لوگ حضرت شیخ محمد صادق محبوب الہی گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو فرسٹ ویڈیو تھی اس میں سماعت فرما سکتے ہیں. حضرت قطب عالم پاک شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے جو آپ کا خاندانی نسبت ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ حضرت قطب عالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے جو فرزند اول تھے، سب سے بڑے صاحبزادے یعنی کہ حضرت شیخ عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ، آپ اس شاخ سے تعلق رکھتے ہیں. حضرت شیخ حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہوئے ہیں شیخ عبدالصمد رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے صاحبزادے حضرت شیخ فتح اللہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ وہ صاحبزادگان ہیں جو بڑے صاحبزادے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور سجادگی ان پر رہی ہے. سب سے پہلے سجادہ نشین ہیں حضرت قطب عالم پاک کے شیخ حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے بعد سجادہ نشین ہوئے ہیں شیخ عبدالصمد رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے بعد سجادہ نشین یعنی کہ شیخ فتح اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ والد ماجد ہیں حضرت شیخ محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ کے. پھر شیخ محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ کو سجادگی ملی. اچھا، یہاں تک ایک بات میں اور واضح کر دوں کہ یہ وہ سجادہ نشین ہیں جو حضرت قطب عالم پاک کے بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ درگاہ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی سجادگان ہیں. یہ کمبائن سجادگی یہاں سے چل رہی تھی 1 to 1. شیخ محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ تک یہ یہاں پر اس طریقے سے کمبائن سجادگی آ کر رک گئی. حضرت شیخ محمد صادق محبوب الہی گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے اس سلسلہ صابریہ میں جو فیضان اور فیوز و برکات آگے عوام کے سامنے آئے ہیں کھل کر، تو اس میں سب سے بڑا رول آپ کے دونوں فرزند
حضرت شیخ داؤد جی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے دوسرے صاحبزادے ہیں، ان سے بڑا عروج پہنچا ہے اور ان کی بڑی سلسلہ چشتیہ صابریہ قدوسیہ کے لیے خدمات پائی جاتی ہیں۔ حضرت شیخ داؤد جی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ میں ایک چیز بہت الگ ملتی ہے، وہ یہ کہ جیسا کہ شیخ محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری میں بھی بتایا گیا تھا کہ آپ نے اپنے دونوں فرزند کو اپنے پاس جو سجادگی آپ کو ملی تھی حضرت شیخ محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ کیسے تقسیم کی تھی۔ جیسا کہ حضرت شیخ محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ نے، کیونکہ ان کو دو سجادگییں ملی تھیں، ایک تو ان کو حضرت قطب عالم شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور دوسری حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی سجادگی۔ اب یہ مختصر ہے کہ وہ ان دونوں سجادگیوں کا اب یہاں سے تقسیم شروع ہوتی ہے۔ وہ آپ نے اپنے بڑے فرزند کو حضرت شیخ داؤد جی رحمۃ اللہ علیہ کو خود اپنا جانشین بنایا اور حضرت قطب عالم شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا جانشین بنا دیا۔ یعنی کہ ایک بات یہاں سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت شیخ داؤد جی رحمۃ اللہ علیہ وہ تو ان کے ولایت اور ان کے کمالات، ان کے جمالات وہ تو ایک طرف ہیں، وہ تو اب آپ لوگ ہلکے ہلکے انشاءاللہ تعالیٰ سماعت فرمائیں گے، کیونکہ پہلی ویڈیو جو ہوتی ہے وہ ایک بیسک کی ہوتی ہے، تو وہ میں بیسک آپ لوگوں کے بیچ رکھ رہا ہوں آج، اور اسی کے تحت یہ کچھ چند پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ حضرت شیخ داؤد جی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ نسبت بھی حاصل تھی کہ وہ حضرت قطب عالم شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے اور اپنے والد ماجد یعنی کہ حضرت شیخ محمد صادق محبوب الہی گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین اور سجادہ نشین مقرر کیے گئے تھے، اور آپ کو اپنا خلیفہ اول بھی بنا دیا گیا تھا۔ اور دوسرے فرزند یعنی کہ حضرت شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کلیر شریف یعنی کہ سجادہ نشین حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ بنا دیا گیا تھا، اور آپ کو مستقل طور پر کلیر شریف کے لیے پابند کر دیا گیا تھا۔ تو یہ یہاں سے دو سجادگی کی تقسیم خانوادہ قدوسیہ میں ہوئی ہے۔ حضرت شیخ بندگی داؤد جی گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا جو یوم ولادت ہے وہ 25 ربیع الثانی سن 1025 ہجری کو ہے، اور آپ نے گنگو شریف کے اندر ولادت فرمائی۔ آپ کا جو شروع سے رجحان تھا، کیونکہ اب وہ ماحول آپ کو مل رہا تھا کہ ایک جانب تو حضرت قطب عالم پاک کی خانقاہ جس کے اندر دن بدن ولیوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، مشائخ و عظام کا آنا جانا رہتا تھا، بڑوں کی صحبت اختیار ہوتی رہتی تھی، اور ساتھ ساتھ حضرت شاہ ابو سعید قدوسی گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ڈنکا بج رہا تھا۔ پھر خود آپ کے جو والد تھے حضرت شیخ محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہے پچھلی سیریز کے اندر کہ کس طریقے سے ان کا اپنی خانقاہ کے اندر نظام چل رہا تھا، کس زبردست طریقے سے وہ خانقاہ آباد ہو چکی تھی۔ تو آپ کا بچپن سے ہی علم کی طرف، اللہ رب العزت کی طرف، راہ خدا کے اندر وہ زبردست جستجو اور وہ زبردست رجحان رہا ہے کہ بچپن سے ہی آپ کی بہت ساری چیزیں دیکھنے میں آتی چلی رہی تھیں، اور یہی ہو رہا تھا کہ جس سے آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں وہ اللہ رب العزت کا نور جو ہے وہ آہستہ آہستہ اترنا شروع ہو گیا تھا۔ اور حضرت شیخ محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کیونکہ وہ بشارات بھی دے دی گئی تھیں اور وہ اشارات بھی دے دیے گئے تھے کہ جو نور آپ کے فرزند یعنی کہ حضرت شیخ داؤد جی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا تھا۔ اب روحانی معاملات آپ کے کس طریقے سے ہیں، روحانی شجرہ کیا ہے، وہ آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کا سلسلہ چشتیہ صابریہ قدوسیہ ہے، اور وہ اس طریقے سے چلتا ہے کہ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ ہند الولی حضور معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ اول حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ اول حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ،
پھر ان کے بعد حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ حضرت شیخ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ اول حضرت شیخ جلال الدین کبیر الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ اول حضرت شیخ العالم شیخ عبدالحق رضولوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ اول ان کے فرزند اول حضرت شیخ عارف رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے خلیفہ اول اور ان کے خلیفہ فرزند اول حضرت شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ان سے حضرت قطب عالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت اول کی حاصل ہوئی۔ پھر حضرت قطب عالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اول حضرت شیخ جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے خلیفہ اول حضرت شیخ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے خلیفہ اول حضرت شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ۔ یہاں سے یہ قدوسی شاخ جو ہے، یعنی کہ خاندان قدوسیہ میں سلسلہ دوبارہ واپس آیا ہے لوٹ کر۔ اور پھر حضرت شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو ہے حضرت شیخ محمد صادق محبوب الہی گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو خلیفہ اول ہوئے، اور پھر ان کے خلیفہ اول اور فرزند اول جن کا موجودہ تذکرہ جن پر چل رہا ہے حضرت شیخ داؤد جی گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ خاندانی اور روحانی آپ کے شجرے ہیں۔ یہ فی الحال آج کا جو ہمارا ٹارگٹ تھا وہ یہیں مکمل ہو جاتا ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب آگے انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو ضرور لانے کی کوشش کرتے رہیں گے دستور بدستور، اور کیونکہ اب انشاءاللہ تعالیٰ گنگو شریف کا جو عرس ہے، عرس قدوسیہ، وہ بھی عنقریب ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کوشش یہ رہے گی کہ اس عرس سے پہلے ہی انشاءاللہ تعالیٰ اس قسط کا یعنی سیریز کا تذکرہ قدوسیہ سیریز کا اختتام کر دیا جائے، اور کیونکہ اس میں اب 5 ویڈیوز آج 5th ہو گئی ہے، وہ لاسٹ 5th جو ہے، اور آخر کی 4 ویڈیوز اب انشاءاللہ تعالیٰ رہ جاتی ہیں، اور ان 4 ویڈیوز کے بعد اس قسط کا اختتام ہو جائے گا، اور یہ جو ہے آخری باب چل رہا ہے اس تذکرہ قدوسیہ ویڈیو سیریز کا الحمدللہ۔ اور اسی کے ساتھ میں آج آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور دعا کرتے رہیے گا کہ اللہ رب العزت ساتھ خیر و عافیت کے ہمیں یہ سیریز انجام دینے کی قوت عطا فرمائے، اصلاح عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور مزید ان ویڈیوز کو شیئر کرتے رہیے تاکہ یہ پیغامات آگے پہنچ سکیں، اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فیس بک اور انسٹاگرام اکاؤنٹس باب قدوسیہ کے نام سے اگر لائک نہیں کیے ہیں تو ان کو لائک اور فالو کر لیجئے تاکہ ریگولر اپڈیٹس آپ کو ملتے رہیں، اور اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ریگولر ویڈیوز حاصل ہو سکیں، اور اگر آپ کو واٹس ایپ گروپ میں جوائن ہونا ہے تو اس کے لیے آپ اپنا کانٹیکٹ نمبر کمنٹ میں مہیا کرا دیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد گروپ میں ایڈ کر لیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، وآخر الدعوانا بالحمدللہ رب العالمین، اللہ حافظ۔